افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد وہاں موجود اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کا جہادی نیٹ ورک اب نئے اور محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں آہستہ آہستہ پاکستان کا رخ کر رہا ہے، جس سے پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آ گئی ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان پر قبضے کے بعد افغان طالبان نے اپنے تمام مخالفین کو عام معافی دے دی تھی، لیکن داعش کو معاف نہیں کیا تھا۔ چنانچہ کابل پر قبضے کے فوراً بعد طالبان نے جیلوں میں قید تحریک طالبان پاکستان کے 700 سے زائد دہشت گردوں کو تو رہا کر دیا تھا، لیکن داعش کے گرفتار سربراہ ابو عمر خراسانی کو جیل سے نکال کر قتل کر دیا تھا۔ سلفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے داعش کے سربراہ عمر خراسانی کا اصل نام مولوی ضیاء الحق تھا، جس کا تعلق افغانستان کے صوبہ کنڑ کے ضلع سوئی سے تھا۔ عمر خراسانی جانوروں کی طرح انسانوں کو مارنے کے لیے بدنام تھا اور اسی وجہ سے افغان طالبان نے اسے جیل سے نکال کر قتل کر دیا۔ اب چونکہ پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ داعش کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اب یہ اطلاعات ہیں کہ محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں بڑی تعداد میں داعش کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کے پاکستان آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ داعش کے زیادہ تر دہشت گرد پہلے تحریک طالبان پاکستان کا حصہ تھے اور ان کا تعلق بنیادی طور پر پاک افغان سرحدی علاقوں سے تھا۔ یاد رہے کہ داعش خراسان دراصل نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش نامی تنظیم کی علاقائی شاخ ہے، جو افغانستان اور پاکستان میں متحرک ہے۔ داعش پر حالیہ برسوں میں گھناؤنی ترین کارروائیاں کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، جن میں لڑکیوں کے اسکولز، اسپتالوں اور میٹرنٹی ہومز پر حملے بھی شامل ہیں، جن میں حاملہ خواتین اور نرسوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لہٰذا اس متشدد اور انتہا پسند تنظیم کے اراکین کا پاکستان میں داخل ہونا ایک بڑے خطرے کی علامت ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے پاکستان میں داخل ہونے کے بعد دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ داعش کی قیادت سمجھتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کی بنیادی وجہ پاکستانی مدد ہے، لہٰذا اب وہ یہاں دہشت گرد حملوں سے حساب برابر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت داعش کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا مرکز بلوچستان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد داعش کے علاوہ بلوچ دہشت گردوں کے جنگجو بھی پاکستان واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہاں کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ یاد رہے کہ چند روز پہلے سیکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران داعش بلوچستان کے مقامی امیر ممتاز عرف پہلوان کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور آپریشن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے داعش سے تعلق رکھنے والے 11 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی بلوچستان میں داعش کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے کارروائیاں تیز کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی حالیہ دنوں میں ایک انٹرویو میں پاکستان کو درپیش خطرات میں داعش، بلوچ علیحدگی پسند اور کالعدم تحریک طالبان کی نشاندہی کی تھی۔ بلوچستان حکومت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق صرف اگست میں دہشت گردی کے 41 واقعات پیش آئے۔ سب سے زیادہ واقعات میں فرنٹیئر کور کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ عام شہریوں پر 20 حملے ہوئے۔ چینی شہریوں اور پاک فوج کے خلاف ایک دہشت گردانہ حملہ کیا گیا۔ بلوچستان میں رواں برس اب تک دہشت گردی کے واقعات میں 25 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 40 سے زائد ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔